اس وقت سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علی امین صاحب کی جو آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی وہ کس طرح طے پائی اور کس طریقے سے ہوئی؟ ایک عام طور پہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی پیغام لے کر وہ گئے تھے اور ممکن ہے کہ احتجاج نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہی معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ دیکھیں جی، پہلے تو میں یہ جو منظم کوشش ہو رہی ہے، بہت سارے اینگل سے بہت سی خبریں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں اور پھر وہ فیک کر کے وائرل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں بڑے ہی بھرپور طریقے سے اس کو رد کرتا ہوں، اس کو مسترد کرتا ہوں۔ 24 تاریخ کو احتجاج ہونے جا رہا ہے، 24 کو مارچ اسلام آباد کی طرف ہوگا، پنجاب سے، کے پی سے، بلوچستان سے اور سندھ سے۔ مذاکرات، نو مذاکرات، وٹ مذاکرات، کیسے، کہاں، اس کا 24 کی کال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام ورکرز اس پروپیگنڈے سے بچنا چاہیے ان کو اور اپنی تیاریوں پر زور دیں۔ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، علی امین صاحب آج بڑے عرصے سے کیونکہ سیاسی قیادت کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، لاسٹ ٹائم 3 اپوزیشن لیڈر تاریخ میں پہلی دفعہ جو سارے بیلز کے اوپر تھے انہیں زبردستی اٹھا کے ڈیٹین کیا گیا، حبس بھیجا میں رکھا گیا، ملنے نہیں دیا گیا۔ جیلر کمیٹڈ کنٹمپٹ آف کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے، اس سے پچھلے ہفتے میں خود 6 آدمیوں کے ساتھ گیا، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا، بڑے ہفتوں سے نہیں۔ چیف منسٹر کو کورٹ آرڈرز لینے پڑتے ہیں، جو اس کا رائٹ ہے کہ وہ کسی جیل میں جا کے بھی کسی کو مل سکتا ہے، اس کو کورٹ آرڈر لینے پڑتے ہیں اپنے قائد سے ملنے کے لیے۔ وہ گئے، ساتھ بیرسٹر گوہر تھے، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ تیاریاں کیسی ہیں، بہترین تیاریوں پہ عمران خان صاحب بہت خوش ہوئے، اور جہاں انہیں کوئی کمی کمزوری نظر آئی انہوں نے ہدایات بھی دی کہ اس کو 24 کے لیے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس گفتگو کے دوران یہ بات سامنے آئی، یہ ڈسکشن ہوئی کہ کیونکہ یہ بار بار ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں اور پچھلے کئی مہینے ہفتوں سے آپ سے ہم نہیں مل سکے، موسٹ پروبیبلی اس کے بعد آپ کا ہمارا رابطہ نہیں ہوگا، تو ان دس کیس اگر کوئی ہمیں اپروچ کرے تو ہمیں کیا اس کی بات سننی چاہیے، ان سے مذاکرات کے حوالے سے بیٹھنا چاہیے یا نہیں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی اپروچ کرے، یو ڈونٹ اسٹارٹ، یو ڈونٹ گو، یو پے اٹینشن ٹو 24، آپ 24 پہ توجہ دیں۔ اگر کوئی آپ کو اپروچ کرتا ہے ان 3 مطالبات کے حوالے سے، ریورسل آف 26th امینڈمنٹ، مینڈیٹ کی واپسی اور ہمارے اسیران جو بغیر ٹرائل کے اندر ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے، تو پھر مذاکرات سے ہم نے کبھی نہ نہیں کی ہے، پھر آپ ان کی بات سنیں، مگر پہلے وہ مطالبات، اہداف کو قبول کریں، بات سنیں، بٹ اس چیز کو آپ رکاوٹ یا وہ چیز وجہ نہ سمجھی جائے 24 کو روکنے کی۔ 24 کسی قیمت پہ نہیں رک رہی ہے، یہ نہیں رک رہے تو، لیکن یہ شیخ صاحب جس نے اپنے الفاظ میں ٹون چینج تو ہوا نا، سنایا، کسی نے کیسے سنایا۔ شیخ صاحب تو علیمہ صاحبہ کی جو گفتگو ہم سنیں، اگر علیمہ خان صاحبہ وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اب جمعرات تک ویٹ کریں، اس سے پہلے ایک حتمی بیان کے طور پر آج سے 8 مہینے پہلے بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ میننگ فل ڈائلاگ کرنے کو ہم تیار ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے رپورٹ کیا تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے بھی کہا کہ ہم مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو آج مذاکرات کی بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، بات ہو گئی ایک، اس کو اتنی ہوا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو 24 کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور یعنی پھر شیخ صاحب ایز آف لاء جب ہم بات کر رہے ہیں بطور مرکزی ترجمان، اگر آپ مجھے اجازت دیں، پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے۔ شیخ صاحب پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے آج جس وقت آپ اور ہم یہ بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ 24 کی حتمی کال ہے، یہ فائنل کال ہے اور کوئی چانسز نہیں ہے بات چیت کے اس سے پہلے؟ اور اس تناظر میں بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ گارڈین میں خبر رپورٹ ہوئی اور اس کا ڈینائل کہیں سے نہیں آیا، آج بہت سی خبروں کے آپ ڈینائل کریں، اس میں اسٹیبلشمنٹ انکاری آپ لوگوں سے بات کرنے پہ۔ جی سر آپ احتجاج تو کرنے جا رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، شیخ صاحب یہ بتائیے گا اسٹیبلشمنٹ تو آلریڈی انکاری ہے، تو آپ کو امید کہاں سے جاگ رہی ہے کہ کسی طرح سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ میں آپ کا ایکچولی کوشچن نہیں سن سکا، اگر آپ کائنڈلی ریپیٹ کریں تو میں آپ کو دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ شیخ صاحب گارڈین کی طرف سے خبر شائع ہوئی تھی چند دن پہلے، آپ کی نظر سے گزری ہوگی، اور اس میں ملٹری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ کسی قسم کی بات چیت میں انگیج نہیں کرنا چاہتے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اس کے باوجود بھی آج جو بات ہو رہی ہے، علیمہ صاحبہ بہت واضح طور پہ کہتی ہیں کہ بات ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، آپ لوگ پھر بھی کسی امید کیوں لگائے بیٹھے ہیں؟ تو اس میں ہم نے بڑا واضح کہا ہے نا افسا، ہم نے بڑا واضح کہا ہے اگر کوئی اپروچ کر لے گا تو کوئی بندے ان سے بات کر لیں گے، مگر اس کا اس احتجاج کی کال کو روکنے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو رہے گی جہاں تک رہے گی۔ گارڈین کی خبر کی بات ہے، اگر کوئی نہیں بات کرنا چاہتا تو ہمارے میں سے کون سا دوڑ کے گیا ان کے پاس بات کرنے کے لیے؟
انہوں نے ایک سائڈ بتائی ہے, دوسری سائڈ تو نہیں بتائی. ہمیں بتائیں کہ ہمارے میں سے کون سا بندہ ان کے ترلے کر رہا ہے بات کرنے کی؟ کوئی بھی نہیں یہاں سے کر رہا. خان صاحب نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اگر وہ بات کریں تو مذاکرات کے اوپر بندش نہیں ہے سیاسی پارٹیاں, اور یہ کہتے رہے ہیں بار بار. اب یہ شیخ صاحب جو ذکر مذاکرات کا شروع ہوا ہے, اس کو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے, آپ اس کو کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی ایک اہم شخصیت کی بات چیت ہوئی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. سو کیا یہ تھوڑی سی جو صورتحال چینج ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کے بیانات کی حد تک بھی, تو وہ کوئی ملاقات ہوئی حکومتی سطح کسی اہم شخصیت کے ساتھ آپ کی, یا ہم اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ حکومتی شخصیت کا حوالہ دیا گیا وہاں پہ؟ یہ تو میری بہن, اب آپ کیونکہ آپ نے یہ سوال پوچھے ہیں تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکشن بھی جو ہمارے اہداف ہیں ان حوالے سے لا حاصل ہے. ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں بحیثیت ورکر, 26 کی تیاری کر رہے ہیں. اب میڈیا ہمیں ایسے الجھانا چاہتا ہے کہ نہیں مذاکرات, یہ مذاکرات ہے, وہ مذاکرات, چھوٹو مذاکرات یہ کرنے ہوں گے, آپ پہ کرتے رہیں گے. ہمارے لیے 24 امپورٹنٹ ہے, ہم نے 24 پہ جانا ہے. اور خان نے کہا ہے, مطلب خان نے جو یہ کہا کہ 24 کی تیاریاں زور و شور سے کریں, وہ کوئی نہیں اٹھا رہا. کیونکہ ایک بات اٹھی کہ جی ٹھیک ہے, اگر کوئی بات کوئی ساڑھے نال گل کرن آئے گا تو سیدھی سن لیں گے, بٹ اس کا 24 کو روکنے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ ڈیلے کر لیں, روک لیں, اور پھر ایسے نہیں ہوگا. یہ واضح ڈائریکشنز ہیں. عمران خان شیخ صاحب ایک طرف آپ مذاکرات کی اہمیت پہ جو شیخ صاحب جب آپ مذاکرات کی اہمیت کے اوپر زور دیتے ہیں تو کیا وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات نظر آتی ہے؟ ابھی آپ کی اسی گفتگو کو اگر دیکھا جائے, یہ جہاں پر بات ہو رہی ہے مذاکرات نہیں بلکہ حکومت کی طرف سے کسی نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہے پی ٹی آئی سے, اس حد تک آپ کنفرم کر سکتے ہیں یا ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہم نے اس کو آلریڈی صبح مسترد کیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے جی, اب اس کو ریفیوز کر چکے ہیں, صبح کی غلط خبر ہے جی. اچھا, اب یہ جو مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو وہ بنیادی نقطہ, ایک تو آپ نے ذکر کیا آپ کے جو لوگ گرفتار ہیں اور دیگر چیزیں, لیکن یہ خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کو روکنا بھی آپ لوگوں کا کی کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر کوئی معاملہ طے ہو جائے. فیصل واوڈا صاحب کہتے ہیں کہ 24 کی تاریخ اس لیے کیونکہ 25 کو خان صاحب پر فرد جرم عائد ہوگی. اب وہ 25 کی جو حوالہ دیتے ہیں غالباً GHQ کے حوالے سے جو حملہ کیس ہے اس کا وہ کرتے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کچھ طے ہو جائے مذاکرات اگر ہوں تو؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے اپنے اہداف اور 3 مطالبات بتا دیے, کوئی چوتھا مطالبہ نہیں ہے. وہ پہلے کہتے ہیں یہ ریورس ہو جائے 26 کی ترمیم, سٹولن مینڈیٹ واپس آ جائے, تو خان صاحب خود ہی آزاد ہیں. یہ تو جھوٹے کیسز ہیں سارے, ان کیسز کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. یہ کیسز ختم ہوئے تو 1 منٹ لگتا ہے. ہمارا تو یہ ہدف ہی نہیں ہے نہ یہ مطالبہ ہے, حالانکہ ہم خود کہتے ہیں ورکر خان صاحب یہ رکھتے ہیں. خان صاحب نے کہا نہیں, جب 26 کی ترمیم کی بھی ہم مخالفت کر رہے تھے تو خان صاحب نے کہا, میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا سر ہم آپ کی رہائی کا مطالبہ پہلے رکھیں گے کہ خان, میں نے کہا دیکھو وکاس, اگر عدلیہ آزاد ہوئی تو عمران خان بھی آزاد ہوگا, عدلیہ کی آزادی ضروری ہے. تو انہوں نے بھی اپنا پرسنل کوئی ایجنڈا نہیں رکھا, آئین اور قانون کی بات کی ہے, اور اسی کے اندر سب کے لیے عافیت بھی ہے, سب کے لیے خیریت بھی ہے. اور یہ جو 25 کو فرد جرم ہوئے گی, فلان ہوئے گا, لا لو جی, اسی تو انہوں نے روکیا ہے. حکومتیں بھی توڑیاں, عدالتیں بھی توڑیاں, فورسز بھی توڑیاں, پولیس بھی توڑی, کر لو جو کرنا ہے. اگے نہیں کر رہے ہو, کی کر رہے ہو, کرو. یہ کدھر دھمکیاں دینے کی کیا ضرورت ہے, دھمکیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بشرا بی بی اس احتجاج کو میں شیخ صاحب لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی, جس انداز میں وہ احکامات دے رہی ہیں, ایک ایک بات بتا رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے چلنا ہے, ویڈیوز بنا کے بھیجنے ہیں, کتنے بندے باہر نکالنے ہیں, ورنہ کیا ہوگا. یہ تمام پیغام اور احکامات ان کی طرف سے آئے. اس احتجاج کو بھی خان صاحب کی جگہ وہ لیڈ کر رہی ہوں گی؟ نہیں, افسا یہ جب گفتگو ہوئی میں وہاں پہ موجود تھا, بیرسٹر گوہر نے اس اجلاس کی صدارت کی تھی. I was the state secretary, I also gave a speech. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ, گوہر صاحب, اور پھر بشرا بی بی نے اپنے میاں کا, عمران خان صاحب کا پیغام دیا. اس پیغام میں انہوں نے یہ باتیں کی. یہ ڈائریکٹیوز خان صاحب کے تھے جو لوگوں تک پہنچائے گئے ہیں, یہ ان کے پرسنل ڈائریکٹیوز نہیں تھے, ان کی ذات کی طرف سے نہیں آئے تھے. اور ہر بات کرنے سے پہلے یا بعد میں وہ کہتی رہی کہ خان صاحب نے یہ آپ کے لیے پیغام دیا, خان صاحب نے آپ کو یہ کہا. اور اس ساری تقریر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے 15 منٹ اس بات پہ لگائے کہ نہ میں قیادت نہ سیاست, میری ان دونوں چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خان صاحب کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں, یہ خان کی پارٹی ہے, قائد ایک ہی ہے, اس کا نام عمران خان ہے. نہ میری ذمہ داری ہے, نہ میری دلچسپی ہے, نہ میرا شوق ہے قیادت یا سیاست میں. میں تو کیونکہ سیاسی لیڈرشپ کی ملاقات نہیں ہو سک رہی ہے عمران خان صاحب سے, تو I was one of the last people who met him and spent more time with him. اس لیے میں ان کا پیغام آپ تک پہنچا رہی ہوں. اور پیغام رسانی میں بھی اگر لوگ سیاست سمجھ دیں تو پھر کل وہ فیصل چودھری صاحب
اور وہ خالد چودھری صاحب کل خان صاحب کا ایک پیغام لائے تھے پچھلے ہفتے، تو پھر اسی کہا یہ بھی قیادت سنبھال رہے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا نا شیخ صاحب۔ لیکن اس میں ایسی کیا برائی؟ اب دیکھیے دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ادھر سے بھی ان کے خواتین کی طرف سے ایسے دور میں ضرور تحریک چلائی گئی۔ بڑا واضح کہا ہے کہ میں موروثیت کو نہیں پسند کرتا تھا، خان صاحب نہیں قیادت دے وچ یا وہ گھریلو خاتون، تو پھر تو شیخ صاحب آپ پارٹی کے فوکل پرسن ہیں، اطلاعات کے سیکرٹری ہیں، تو یہ تو بشرا بی بی کو پیغام آپ کو لکھ کے دے دینا چاہیے تھا، اور آپ یہ بتا دیتے یا گوہر صاحب بتا دیتے یا کوئی اور بتا دیتا۔ واضح طور پہ احکامات تو وہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہمیں، سیاستدانوں کو، ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو کرتا ہے، اور لوگوں کو خان سے ریلیٹڈ ہر چیز کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی قید گزار کے آئیں اور خان کے قریب رہ کے آئیں، ہو سکتا ہے میں وہ الفاظ میں وہ ترجمانی نہ کر سکتا، کیونکہ انہوں نے ایک ایک چیز خان صاحب سے سمجھی اور پھر اس کو ڈیلیور کیا، تو بہتر یہی تھا، اور اس کی مستند، اس کی سند کے لیے بھی، اس کی بہتری کے لیے بھی کہ ورکر کو وہ پیغام دے۔ کوئی اس پہ حرج، دیکھیں کوئی حرج نہیں جے، مطلب ہے کہ کسی کی بیوی یا کسی کی بہن اس کے لیے نکلے تو یار وہ سیاست ہے، لوگ سٹرگل نہیں کرتے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے۔ اگر بیوی نے میاں کے لیے سٹرگل نہیں کرنی، اب صاحب مجھے بتائیں تو کون سا رشتہ ہے دنیا میں جس نے اس کے لیے سٹرگل کرنا؟ بتائیں آپ۔ یہ تو آپ بتائیے، جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے وہ اس کو ایک گالی سمجھتے ہیں۔ موروثیت تو ہمارے ہاں ویسے ہی ایک بحث ہے، لیکن جو آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے میاں نواز شریف کی صاحبزادی اگر ان کے لیے نکلتی ہیں باہر تو اس کو بھی آپ لوگ غلط سمجھتے رہے، اور یہی بیانیہ خان صاحب کا بنیادی طور پہ رہا ہے۔ وہ سیاستدان ہیں، الیکشن لڑتی ہیں، چیف منسٹر ہیں۔ بشرا بی بی تو الیکشن نہیں لڑتی، نہ ان کا کوئی پلان ہے الیکشن لڑنے کا، نہ قیادت سنبھالنے کا، نہ سیاست کرنے کا۔ شی ہیز سیڈ اٹ ان سو مینی ورڈز، 15 منٹ لگا کے ایکسپلین کیا، بٹ میڈیا وہ خان دے پیغام نو ٹویسٹ کر رہا ہے، مگر وہ بی بی دے 15 منٹ دی گل نہیں دس رہا۔ یہ بات تو شیخ صاحب آپ کو اپنے جو آپ کے فالوورز ہیں ان کو سمجھانی پڑے گی، کیونکہ سب سے زیادہ تو ان کو آپ لوگوں نے موروثیت سے یا خاندان کے کسی بھی بندے کے پارٹی میں انوالو ہونے سے کی مخالفت پہ آپ لوگوں نے بیانیہ ان کے سامنے بلڈ کیا سالہ سال۔ صرف یہ کہہ دیں سر، نہیں کہہ سکتا، میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو میں تو میری بہن کچھ نہیں کر سکتا، صرف گزارش کر سکتا ہوں۔ انہوں نے پیغام دیا ہے، وہ سیاست میں انوالو نہیں ہو رہی ہے، اب اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو آپ کے سپورٹرز خود ہی کافی ہیں سوال پوچھنے کے لیے۔ شیخ صاحب ایک دو چیزیں اور کہہ دیجیے گا جاتے جاتے، حکومت کی طرف سے اگر کوئی مخصوص جگہ الاٹ آپ لوگوں کو کی جاتی ہے احتجاج کے لیے، وہ قابل قبول ہوگا پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں، اسلام آباد تو ہم آ رہے ہیں، جگہ جگہ والی کوئی بات نہیں ہے، کوئی قابل قبول نہیں، ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اور جو حکومت کی طرف سے ایک پی ٹی وی کے ذریعے رپورٹ ہوا ہے کہ احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والوں طالب علم جو ہوں گے ان کے اسناد داخلے منسوخ کر دیے جائیں گے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ پی ٹی وی پہ رپورٹ ہوا ہے، مزاحیہ گفتگو ہے، مزاحیہ گفتگو ہے، مزہ خیز گفتگو ہے، کر کے دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی عدالت اگلے ہی دن اٹھا کے ان کے منہ پہ مار دے گی۔ ریاست اور حکومت کا کام اپنے بچوں نوجوانوں کو ڈرانا دھمکانا بلی کرنا نہیں ہوتا، ان کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ یہ آئینی حق ہے پرامن احتجاج، اور وہ اگر بچے کرنا چاہتے ہیں تو ان بچے آلریڈی تم لوگوں نے اپنے دشمن بنا لیا، اور نسل کی بقایا جو بچ گیا ان سے بھی دشمنی کرنا چاہتے ہو، کر کے دیکھ لو، وہ کوئی نہ کوئی عدالت واپس کر دے گی اگلے دن، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے پاس ویسے وقت ختم ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پرامن احتجاج کا آپ کی جو بات ہے اس کو علی امین صاحب نے جہاد کے نعرے لگوا کر یا پھر کفن باندھ کے نکلنے کی وجہ سے کافی اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھوائے ہیں؟ رزق حلال کمانا جہاد، سچ بولنا جہاد، اپنی فیملی کے لیے کھڑے ہونا جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور اس کا حق سچ کے لیے جو علم بلند کرنا ہوتا ہے لوگ اس کو بھی جہاد کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اگر اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ملیٹنٹ ہے یا ملیٹنسی ہے، از اے پولیٹیکل لیڈر، از اے پولیٹیکل پارٹی، از اے چیف منسٹر۔ سو یہ تو صرف لوگوں کو اس کی اہمیت دلانے کے لیے انہوں نے ضرور کوئی تشبیہ ایسی دی ہوگی، ورنہ اس کے علاوہ اب جو لوگ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو پھر ہمیں مذاق علی کر رہے ہیں۔